وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا وہ اب سب اخباروں کی زینت ہے، اور اس کے تحت ریاست نے احتجاجیوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کمیٹی کے اجلاس میں تمام وہ قوتیں جو پاکستان کو اس وقت چلا رہی ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے سالوں سے چلا رہی ہیں، ان کے نمائندگان موجود تھے۔ وزیراعظم صاحب صدارت کی کرسی پر موجود تھے، اور اس کے علاوہ وفاقی وزراء تھے، مشیر قومی سلامتی کے بھی موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف بھی موجود تھے۔ اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، ڈی جی آئی ایس آئی، اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو دوسری سویلین ہیں ان کے نمائندگان بھی تھے، اور بیوروکریٹس اور ٹاپ ناچ جو فیصلہ ساز قوتوں کے نمائندگان ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام پاکستان کی جو پاور ہاؤس ہے وہ اس میں موجود تھا۔ اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا اس کے نکات آپ کے اس وقت سامنے ہیں، اور اس میں ٹی ایل پی کے احتجاج کے دوران جان و مال کو نقصان پہنچانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ کسی گروپ یا عناصر کو امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے یا حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ بھی کہا کہ یہ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اس حکومت نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جتنا کام کیا ہے کسی اور حکومت نے نہیں کیا۔ اپنی تعریفیں بھی اس کے اندر کیں۔ یہ ضرور کہا کہ ریاست آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر مذاکرات کرے گی، اور کسی قسم کے غیر آئینی اور بلا جواز مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جو اخبارات میں خبریں لگی اس کے اندر بتایا گیا کہ اس گروپ کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی، ان کو جیل سے نہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ان کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی ریلیکسیشن دی جائے گی۔ جب شیخ رشید صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ باہر آئے تو انہوں نے مختصراً ایک بیان دیا جس کے اندر یہ تندی اور تیزی نہیں تھی جو آپ کو پریس ریلیز کے اندر نظر آتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ ایک سیکنڈ سر، پلیز ایک سیکنڈ۔ یس، کمیٹی کا اجلاس 2 گھنٹے جاری رہا اور تمام صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ ابھی اس کا اعلامیہ جاری کر دیں گے کمیٹی میں، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں بھی 3 بجے میڈیا سے ٹاک کروں گا۔ باقی ہم نے مذاکرات کے دروازے بھی بند نہیں کیے، لیکن ریاست کی رٹ کو بھی جو وہ قائم رکھنا ہے۔ ہم نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کی پراپرٹی کی حفاظت کرنی ہے، اور اس ملک کو ہماری خواہش ہے کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں، اور اعلامیہ وہ جاری کریں گے 3 بجے مختصر سی پریس کانفرنس کریں گے۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے لیے زیادہ اہم ایشو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے معاملات کو طے کرنے کا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ اب ایک تجزیاتی زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو یقیناً آپ کو اچھا لگے گا کہ ملک کے بڑے جو ہیں وہ اس ملک کے اندر بننے والی صورتحال کے اوپر کس طرح ایک میز کے گرد بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، اور ایک ہی قسم کا بیانیہ انہوں نے جاری کیا۔ لیکن یہ ستم ظریفی بھی آپ پر آیا ہوگی کہ ایک ایسا ملک جو بدترین معاشی صورتحال میں سے گزر رہا ہے، جس کے بیرونی چیلنجز اگر گنوانے لگیں تو دن ختم ہو جائے گا، جس کے خلاف اپنے حکمرانوں کے بیان کے مطابق ہر وقت سازشیں ہوتی رہتی ہیں، جس کے نیوکلیئر ایسٹ سے لے کر اس کے معاشی ایسٹس تک ہر کسی کے اوپر مختلف قسم کے خطرات لٹکتے رہتے ہیں، جس کے خلاف اس کا 7 گنا بڑا ہمسایہ جو ہے ہر وقت سازشیں کرتا ہے تاکہ اس کو گرایا جا سکے، اس کو آئسولیٹ کیا جا سکے، یعنی جس کے پاس مسائل کی اتنی طویل فہرست ہے کہ شاید مکمل فہرست اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں جو کسی بھی ریاست کے سامنے ہو سکتی ہے۔ اس کے چلانے والے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور 2 گھنٹے بات چیت کرتے ہیں، اور ایجنڈا ہے کہ ایک ایسے گروپ کو ٹیکل کیسے کیا جائے جس گروپ کو پچھلے 3 سالوں کے اندر خود ہم نے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو انتخابات لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو حکومت کے وزراء کی سپورٹ حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے کاز کو وزیر اعظم سمیت دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آشیروادی حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس گروپ کے اہلکاروں کو اور اس گروپ کے نمائندگان کو ریاستی اداروں کی طرف سے سہولت مہیا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک ایسا گروپ جو اندرونی طور پر موجود رہا، حکومت اور ریاست کا چہیتا رہا، ان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا، اسی حکومت اور ریاست کے چلانے والے اب بیٹھ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک دشمنی ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ دوسری ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ترجیحات کیا ہیں۔ ہم نے اس ملک کی
حالت کیا کر دی ہے کہ جو میں نے پہلے بیان آپ کو دیا کہ ملک کی صورتحال دیکھیے، عوام کے مسائل دیکھیے، اور جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کی انرجیز کس طرف جا رہی ہیں. یہ بھی بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایسے وقت میں پاکستان کو تمام تر اپنی توانائیاں جو ہیں یکسوئی کے ساتھ اس ملک کو معاشی طور پر سٹیبلائز کرنے کے لیے، اس کے اندر سے جو ہر جگہ پر کانفلکٹ پھیلا ہوا ہے اس کو نکالنے کے حوالے سے، ایک قومی سمت درست کرنے کے حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن ہماری توجہ یہ ہے کہ ہم نے کنٹینرز کو پھلانگنے والوں کو کیسے روکنا ہے، خندقیں کیسے ہم نے سڑکوں کے اوپر کھودنی ہے، ریڈ لائنز ہم نے کیسے کھینچنی ہے، لوگوں کو جیلوں کے اندر کیسے ڈالنا ہے. آپ ذرا ترجیحات کا اندازہ لگائیے. بہت بڑی ستم ظریفی ہے. تیسری ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ سب کام تو از خود ہو جانے چاہیے. ریاست کی رٹ کیا دھمکیوں پر مبنی ہوتی ہے، ریاست کی رٹ کیا وارننگز پر مبنی ہوتی ہے، ریاست کی رٹ کیا اتنے بڑے پالیسی بنانے والے فورم سے پریس ریلیزز کے ذریعے اجرا کیا جاتا ہے، یا ریاست کی رٹ آٹومیٹیکلی کک ان کر جاتی ہے، آٹومیٹیکلی لاگو ہو جاتی ہے. جب آپ ٹریفک لائٹ توڑتے ہیں تو کیا آپ کے اس عمل پر ٹریفک کا جو وارڈن ہے، پولیس وارڈن جو ہے، وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کرتا ہے اور اس کے بعد پریس ریلیز جاری کرتا ہے، یا وہاں پر کھڑا ہو کر آپ کا چلان کر دیتا ہے؟ ایک ایسی ریاست جو ایک نیوکلیر طاقت ہے، اس کے اندر قومی سلامتی کمیٹی جو ہائیسٹ فورم ہے، وہاں پر تمام اہم ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک گروپ سے ڈیل کرنے کے لیے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کرنی پڑتی ہیں، اور پھر حکومت کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو بڑا زبردست کام کیا ہے، آپ نے تو ایکنالج ہی نہیں کیا، ہم نے تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کام کیا دنیا میں اس سے پہلے ایسا کام ہی کوئی نہیں ہوا. آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنا بیک فٹ کے اوپر جا کر ریاست کھیلتی ہے. فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل نہیں سکتی کیونکہ انہی گروپس کے ساتھ مل کر ہی تو پچھلے 3 سال کے اندر تمام جو ہے وہ سیاسی طور پر معاملات انہوں نے سیدھے کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن جو چوتھی بڑی ستم ظریفی ہے، ستم ظریفی بھی ہے اور چیلنج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک سعد رضوی کو یا دوسری لیڈران کو جیلوں کے اندر رکھ کر کیا اس گروپ کا جو فلو ہے، بہاؤ ہے، اس کو روک لیا؟ نہیں روک پائے. اس مرتبہ جب آپ ریاست کی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس ریٹ سے کتنی مختلف ہوگی جو آپ ابھی تک لاگو کرتے چلے آ رہے ہیں. مزید جیلوں کے اندر ڈالیں گے، مقدمات ان کے اوپر بنائیں گے، ان کے لوگوں کو پکڑیں گے. کتنے لوگوں کو پکڑیں گے؟ 100 کو پکڑیں گے، 1000 کو پکڑیں گے، 5000 کو پکڑیں گے؟ کب تک جیلوں کے اندر رکھیں گے؟ ان کے نظریے کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ لانگ ٹرم ایشوز کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ آپ ہر مسجد کے اندر جو بات ہو رہی ہے، ہر محلے کے اندر جو بات ہو رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے، جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں تک پھیل چکی ہے، اس کو رول بیک کیسے کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. یہی وہ ایشو ہے جس کی طرف ہم پہلے سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوتے تھے اور اس کے بعد بدترین ذاتی تنقید کی زد میں آتے ہوئے تھے. نتیجتاً یہی ہم آپ کو بتاتے ہوتے تھے کہ یہ نہ کریں جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ آپ سب کے گلے میں پڑ جائے گا اور پڑ گیا. لیکن سب سے بڑی ستم ظریفی اور چیلنج یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس قیادت کو ٹیکل کرنے کے لیے اور ان کے ورکرز کو ٹیکل کرنے کے لیے، لیکن یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر 6-6 7-7 سال کے بچے بھی انوالو ہو گئے ہیں، جو ان احتجاجوں کے اندر شرکت کر رہے ہیں، جو لوگ خود اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں یہاں پر ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ جو آنے والی جنریشن ہے اس کی ذہن کے اوپر جو ہم نے مہریں لگا دی ہیں، ان مہروں کو آپ کیسے رول بیک کر سکیں گے؟ تو نتائج صرف جو کام کیے گئے ان کا تعلق موجودہ حالات سے نہیں ہے، ان کا تعلق ان مقدمات سے نہیں ہے جو آپ بنائیں گے اور اس کے بعد ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر پائیں گے، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پائیں گے. اس کا تعلق اس نقصان سے نہیں ہے جو اس قوم کو ہو چکا، اس ڈویژن سے نہیں ہے جو اس قوم کے اندر ڈالی جا چکی. لیکن اصل چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ بچے جو 6 7 8 سال کی عمر سے یہ تمام کام دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں کے اوپر جو مہریں لگ چکی ہیں، ان کی جو تربیت ہو چکی ہے، وہ مستقبل میں جا کر اس ملک کے اندر کیا کریں گے اور ریاست کے ریٹ کی ان کی نظر میں کیا اہمیت ہوگی. یہ جو ایشو کھڑا کیا گیا یہ 1 سال تک محیط نہیں ہے، اس کا اثر یہ 3 سال تک بھی محیط نہیں ہے. وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے جب اپنے عہدوں پر فائز نہیں ہوں گے تب یہ ملک ان کے کاموں کے نتائج بھگت رہا ہوگا. اور یہ بچوں کی تصاویر سے بالکل ظاہر ہے کہ یہ معاملہ
سلامتی کمیٹی کے اعلامیے سے حل ہونے والا نہیں ہے۔